He is credited of being one of the reasons that the people who came from Sindh many centuries ago into Gujarat were then able, with such ease, to go abroad, cross the seas, and do so well trading in Africa. So Darya Pir is not limited to Sindh or indeed to the Multan area. I would now like to call on Syed Zia Alvi Saab. Syed Zia Alvi Saab शायर भी हैं, अदीब भी हैं, and he's a renowned Sufi scholar. وہ चिश्ती सिलसिला से वाबस्ता हैं, से उनका वास्ता रखते हैं, और ख़ास तौर पे खैराबाद आवद में, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ख़ास तौर पे शायरी, जिसमें कौसैन और फ़वाइद सादिया शामिल हैं, اور ان کی شاعری بہت جگہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور آرٹسٹ جیسے عابد پروین، کاوت حسیت، انیتا سنگھوی، رادھیکا چوپڑا اینڈ علی وارث نے سب نے ان کی شاعری گائی ہیں. سید الوی صاحب، سید ضیاء الوی صاحب، ویری مچ ویلکم. تھینک یو سو مچ. ابھی ڈاکٹر کمکم شریواستوا صاحبہ آپ سے مخاطب تھیں. بہت ہی اچھی قلندری سلسلے پر ان کی ٹاک تھی. میں آپ سے اردو میں گفتگو کروں گا. کہیں پر کوئی لفظ اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اگر میری ویکیبلری میں اس کا کوئی آسان الٹرنیٹیو ورڈ ہوگا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. منجری صاحبہ نے مجھے جو ٹاپک دیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک پر رہوں کہ قوالی میں شاعری کی اہمیت اور اس کا جو کشش ہے، جس کی وجہ سے آج پورے سب کانٹیننٹ میں یہ مشہور ہوئی، مقبول ہوئی، اور ایک ایسی کائنڈ آف سنگنگ ہے کہ اس میں بہت سے صوفیہ درویشوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں. یہ ایک ایسی گائیکی ہے. میں سب سے پہلے ایک اپنا پیپر پڑھتا ہوں جو اسی ٹاپک سے وابستہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو چلتی رہے گی. تو ہندی اس کی یہ ہے کہ قوالی میں کویتا کا آکرشن ایوم مہتو، یعنی قوالی میں کلام کی جاذبیت اور اہمیت. ہندوستان میں گلوکاری کی بہت سی اصناف رائج ہیں: خیال، ٹھمری، دادرا، ملہار، دھرپد وغیرہ وغیرہ. ان سب کو اگر شاعری کے میزان پہ، شاعری کے بیلنس پر دیکھا جائے تو شاعری نہ کے برابر نظر آتی ہے. صرف مزامیر، میوزیکل انسٹرومنٹس اور گلوکار کی آواز کا جادو، یہی دو چار چیزیں مل کر کے لطف دے دیتی ہیں. لیکن قوالی میں شاعری کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر عمدہ کلام نہ ہو تو قوالی کا حق نہیں ادا ہوتا ہے. ہندوستان اور پورے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جس میں قوالی کا استعمال نہ ہوا ہو یا قوالی میں اسے گایا نہ گیا ہو اس کی شاعری کو. عربی، فارسی، اردو، ہندی، پنجابی، سندھی، سرائکی، دکنی، اودھی، بنگلہ اور جتنی بھی علاقائی مختلف زبانیں ہیں، ان سب میں قوالی گائی گئی ہے اور گائی جاتی ہے. یہاں جتنے بھی صوفی بزرگ ہوئے ہیں وہ اپنی درویشی اور کشف و کرامت کے ساتھ ساتھ صاحب دیوان شاعر بھی ہوئے ہیں. ان کا کلام صدیاں گزر جانے کے بعد بھی زندہ و جاوید ہے. قوالی میں جس کلام کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ اس قدر پر اثر ہوتی ہے
کہ جب اس کو صاحب حال سنتا ہے تو اس کا اثر اس کے وجود پر اتنا شدید ہوتا ہے کہ اکثر کلام کی کیفیت میں ڈوب کر ان کی جان چلی جاتی ہے۔ اسی شہر دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کا مزار مہرولی میں ہے، ایک مرتبہ آپ محفل سما سماعت فرما رہے تھے۔ جس محفل میں قوالی گائی جاتی ہے اسے محفل سما کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں۔ قوالوں نے خواجہ احمد جام زندہ پیل مست کا کلام شروع کیا۔ اب ذکر آیا ہے خواجہ احمد جام زندہ پیل مست، میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے بھی آپ کو متعارف کراتا چلوں، ان کا بھی انٹروڈکشن آپ سے کرا دوں کہ خواجہ احمد جام یہ ہندوستان کے باہر کے صوفی بزرگ درویش ہوئے ہیں اور صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان کا درویشی سے پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ یہ شراب بہت پیا کرتے تھے، بے حد شراب پیتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ آپ لوگ گھر پہ آئیں، کچھ محفل جمے گی۔ احباب تشریف لے آئے، اور جب گھر میں پہنچے تو وہ زمانہ آج سے جو 1000 سال قبل کا ہے، تو اس وقت کوئی ایسے بارس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، یا کوئی ایسی شاپس نہیں ہوتی تھی کہ آدمی گیا اور خرید لایا۔ سرائیوں میں، گھڑوں میں، مٹکوں میں شرابیں وغیرہ جمع کی جاتی تھیں۔ تو جب دوست آ گئے اور آپ نے سوچا کہ ان کی ہم تواضع کریں، گھر میں گئے، جو بھی سراہی پلٹ کے دیکھ رہے ہیں وہ سب خالی پڑی ہوئی۔ بہت نادم، بہت شرمندہ، بہت پریشان کہ دوست آ گئے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے، رات کا وقت ہے، شراب گھر پہ نہیں ہے، کیسے ان کی تواضع کریں؟ تو دوستوں سے کچھ عذر پیش کر کے، کوئی بہانہ کر کے آپ نے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلے کہ جائیں بستی میں کہیں شراب تلاش کریں، لیکن جس بھٹی پر جائے گئے، اس وقت بھٹیاں ہوتی تھیں شراب پکانے والی، جس بھٹی پر گئے وہاں شراب نہیں ملی۔ اندھیرے میں پریشان حال بستی میں بھٹک رہے تھے کہ ایک جگہ پر ان کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر اتنی زبردست لگی کہ یہ اللہ کہہ کے بیٹھ گئے پیر پکڑ کے۔ تو اس وقت ایک غیبی آواز آئی کہ اے احمد، جس قدر تو شراب کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اگر اللہ کی تلاش میں بھٹکتا تو تیرا کیا مقام ہوتا؟ اس غیبی آواز کا آنا تھا کہ خواجہ احمد جام اسی وقت تائب ہو گئے، توبہ کر لی۔ اب دیکھیے قدرت کے کرشمے، ادھر تائب ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ایک بھٹی مل جاتی ہے جس پر شراب تیار ہوتی ہے۔ سوچا آپ کیا کریں، چلو ہم نہیں پئیں گے لیکن دوستوں کے لیے لے لیں۔ شراب دوستوں کے لیے لے لی، اور جا کر کے وہاں سے اب سرو کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ، تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یہ مجھ پہ گزرا اور میں تائب ہو چکا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ دوستوں نے اپنے اپنے جام رکھ دیے اور کہا کہ یہ کون سی مہمان نوازی ہے کہ آپ نہیں پئیں گے اور ہم پی کے چلے جائیں، ہم بھی نہیں پیتے۔ اسی لمحے پھر ایک غیبی ندا آتی ہے، اور اس غیبی ندا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے احمد، ایک جام میری طرف سے۔ اب وہ جو جام پیا تو بالکل دنیا ہی بدل گئی۔ ریاض خیرآبادی کا شعر ہے کہ 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ اب وہاں دنیا بدل گئی اور ان کا مقام ہی کچھ اور ہو گیا۔ جب قدرت کسی کو اپنے انتخاب میں لیتی ہے تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی انتخاب میں لیتی ہے اور ان کا کیا مقام بنا دیتی ہے۔ اب میں اپنے اسی موضوع پر آتا ہوں کہ وہ
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سماعت فرما رہے تھے محفل سماع میں، قوالوں نے خواجہ احمد جام زندہ پیل مست کی غزل شروع کی۔ مطلب یہ تھا کہ منزل عشقز جہان دیگر است، مرد مانی را نشان دیگر است۔ یہ غزل شروع ہوئی، اور جب یہ شعر قوالوں نے پڑھا کہ کشتہ گانے خنجری تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، اس شعر کو سنتے ہی خواجہ قطب کو وجد طاری ہوا، اور ایسا وجد طاری ہوا کہ 5 روز تک اسی وجد کے عالم میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد جان جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ یہ قوالی میں شاعری کی اہمیت ہے۔ اس سے آگے اور بڑھتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کے عرس کے موقع پر ایک مرتبہ محفل سماع سجی ہوئی تھی۔ قوالوں نے حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی غزل شروع کی۔ عبدالقدوس گنگوہی پائے کے صوفی بزرگ درویش اور صاحب دیوان شاعر، فارسی اور ہندی میں بھی۔ ہندی میں عبدالقدوس کا ترجمہ الکھ داس استعمال کرتے تھے۔ غزل کا مطلب تھا کہ آستیں بررخ کشیدی ہمچو مکار آمدی، با خودی خود در تماشا سوئے بازار آمدی۔ اس غزل کا جب قوالوں نے شروع کی، اور اس غزل کے بعد جب مقطع پر پہنچے کہ گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا، گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی۔ اب اس شعر پر حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی کو وجد طاری ہوا، اور ایسا وجد طاری ہوا کہ برسر محفل انتقال فرما دیا۔ کیا دنیا میں کسی اور گائیکی کے اندر ایسی مثال ملے گی؟ اگر آپ مہربانی سے اشعار کا معنی بتا دیں۔ جی بہتر ہے۔ میں نے یہ غزل جو حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی بتائی تھی کہ آستیں بررخ کشیدی ہم چو مکار آمدی۔ مکار ہم لوگوں کی اصطلاح میں جو ہے وہ ایک عجیب انداز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت ہی، لیکن اس کے لٹریری میننگ ہیں کہ ہیلہ باز، ہیلے کرنے والا، یعنی آستیں بررخ کشیدی ہم چو مکار آمدی، کہ وہ محبوب جب اپنی آستین چہرے پر رکھے ہوئے آیا، با خودی خود در تماشا صوبے بازار آمدی، وہ خود ایک تماشا لے کر صوبے بازار آ جاتا ہے اپنا چہرہ آستین میں چھپائے ہوئے۔ آگے مقطع فرماتے ہیں کہ گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا، اے قدوس فقیر تو بیان کر فنا اور بقا کے بارے میں، خود بخود آزاد بودی، وہ خود بخود آزاد ہوتا ہے اور خود گرفتار ہو جاتا ہے، گرفتار کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح تاریخ میں کوئی بہت سے ایسے ہزاروں واقعات ہیں میرے علم میں، جس طرح سے صوفیوں نے، درویشوں نے اور قلندروں نے اپنی جانیں اس کلام میں دیں جو کلام قوالی میں گایا جاتا تھا۔ بہت سے، جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے دنیا میں، جتنی میں نے تصوف کی کانفرنسز اور سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، ان میں جب یہ ٹاپک آتا ہے قوالی اور قوالی میں شاعری اکثر آیا ہے، تو میرا ذہن اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے، اتنا زبردست اس میں ہے کہ میرے پاس اب تک جو میں نے میرے جو بزرگوں سے جو مجھ کو ملا، چونکہ میں خود ایک چشتیہ سلسلے سے وابستہ ہوں، اور ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اجداد میں بہت بڑے بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، ہم ناخلق آگ ہو گئے اور اس دنیا میں، کار دنیا میں ملوث ہو گئے، تو اب تک میرے پاس، یقین کریں آپ کی تقریباً 100 سے اوپر تو میرے پاس پرشین کے دیوان ہیں جو بزرگ شعراء کرام کے ہیں، جو بہت ہی ریئر اب دنیا میں ملتے نہیں ہیں، اور
اس کی شاعری کی بہت سی فیلڈز ہیں، بہت سی اصناف سخن ہیں، یعنی کائنڈ آف پوئٹری ہیں، جس میں الگ الگ طرح سے کلام کہا جاتا ہے. حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، مستزاد وغیرہ وغیرہ، بہت سی کائنڈ آف پوئٹریز ہیں. لیکن قوالی میں جو کلام گایا گیا ہے فارسی سے لے کر کے ہندی تک، اس میں کوئی بھی ایسی صنف نہیں باقی بچی جو قوالی میں نہ گائی گئی ہو. آج کے عہد میں پہنچتے پہنچتے ہم صرف ان لفظوں تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر بندہ، مولا، کرم، علی یہ الفاظ آئیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صرف صوفیانہ شاعری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسا کلام محافل سما میں ہوا، اور ایسی ہندی یا علاقائی زبانوں میں کلام پڑھا گیا ہے کہ جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ محفل سما کی چیزیں ہیں. فلم والوں نے اٹھا لیا، فلموں میں لے گئے، قوالی کو اٹھایا، قوالی کو فلم میں لے کر گئے، لیکن فلم میں نہ تو وہ ڈیووشنل نقشہ کھینچ سکے، نہ وہ کلام کا معیار پیش کر سکے. نتیجہ کیا نکلا کہ فلمی قوالی کو پسند کرنے والوں کی تعداد بالکل سمٹ کے رہ گئی. آج جہاں صوفیانہ قوالی اپنے عروج کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، وہیں فلمی قوالی کی روش ختم سی ہو گئی ہے. آج بہت کم فلموں میں قوالی آپ کو ملے گی. پھر ایک اور کوشش کی گئی کہ سماج کی تقریبات میں لاشعور ذہنوں کو خوش کرنے کے لیے جوابی قوالی کا ایک نیا نام دیا گیا کہ صاحب جوابی قوالی ہے. اب لاشعوری کی یہ انتہا کہ صاحب وہ مقابلہ مرد و زن کے درمیان. پتہ کیا چلا کہ کلام کا معیار نہ ہونے کی وجہ سے، معاملہ اور مقام نہ ہونے کی وجہ سے جوابی قوالی کو بھی پسند کرنے والوں کی تعداد بڑی ہی مختصر رہی. چند لمحوں کے لیے اسے سن کر ہونٹوں پہ بناوٹی ہنسی تو ضرور آئی، لیکن کبھی کوئی تڑپ کر ایک آنسو بھی زمین پہ نہیں گرا. زندہ و جاوید کیا چیز ہے؟ یہ فلم کی نہیں، جوابی نہیں، بلکہ صرف صوفیانہ قوالی زندہ و جاوید ہے، جو ہزاروں سال سے آج تک اپنا سفر منزل بہ منزل طے کرتی چلی جا رہی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سے سلاسل ہیں جن کا ذکر بھی ڈاکٹر کمکم صاحبہ فرما رہی تھیں، اور اس میں ایک جو چشتیہ رنگ ہے، چشتیہ سلسلہ جو ہے، یہ اس پورے سب سے زیادہ جو ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں جو حاوی رہا وہ چشتیہ سلسلہ حاوی رہا. اس سے ہر چراغ روشن ہوئے، لیکن یہاں وہی چراغ روشن ہوا جو سلسلہ چشتیہ کے چراغ سے وہ چراغ جب جلایا گیا. ہندی شاعری کی تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہندی شاعری کے موجد صوفیانہ شاعری کے حوالے سے خواجہ امیر خسرو ہیں، اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بیعت تھے، مرید تھے ان کے. انہوں نے عہد شیرخواری میں یعنی بچپن میں خواجہ خسرو کو بھی حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید کرا دیا تھا. اب آپ اس کلام کی روحانیت پہ توجہ فرمائیں کہ جب بستی حضرت نظام الدین میں ہولی کا رنگ دیکھا ایک بچے نے، تو اپنی ماں سے جا کے کہا کہ آج رنگ ہے اے ماں، رنگ ہے ری، میرے محبوب کے گھر آج رنگ ہے ری. ایک بچے کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلام
جس کو الہامی شاعری کہا جاتا ہے شاعری کی اصطلاح میں، وہ کلام آج 700 سال سے زائد کا زمانہ ہو گیا ہے، لیکن چشتیہ سلسلے کے ہر عرس میں، ہر عرس کا اختتام اسی رنگ پہ ہوتا ہے۔ آج رنگ ہے اے ماں، رنگ ہے ری، میرے محبوب کے گھر آج رنگ ہے ری۔ محبوب مراد خواجہ نظام الدین اولیاء، چونکہ آپ کا لقب محبوب الہی تھا۔ حضرت خواجہ خسرو اس سرزمین، اس ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت ہوئے ہیں کہ جس فیلڈ میں ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کا کوئی نسانی نظر آتا ہے، وہ صرف یکتا نہ دکھائی دیتے ہیں۔ میوزک کی لائن ہو، شاعری کی لائن ہو، کشف و کرامت کی لائن ہو، فقر و فاقہ کی لائن ہو، درویشی کی لائن ہو، جس طرف جس میدان میں نظر ڈالیں، یا سیاسی حلقے میں بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں گورنر تک کی پوسٹ پہ رہے آپ نے جتنا کلام کہا ہے، ابھی تک جتنے میں نے دیوان ان کے تلاش کیے ہیں، مجھے مکمل دیوان اب تک نہیں مل پایا، میری 25 سال کی تلاش کی محنت کے باوجود مکمل کلام ابھی تک نہیں مل پایا ہے۔ کتنا فارسی میں کہا، کتنا ہندی میں کہا۔ اور ان کی بڑی مشہور زمانہ غزل ہے، جس میں انہوں نے ایک فن کی انتہا دکھائی ہے، نہ ان کے بعد، ان سے پہلے کوئی کہہ پایا، نہ ان کے بعد کوئی کہہ پایا، جس میں ایک ٹکڑا فارسی کا، ایک ٹکڑا ہندی کا، ایک مصرع فارسی کا، ایک مصرع ہندی کا۔ دنیا کا کوئی بھی قوال ایسا نہیں ہے جس نے اس کو گایا نہ ہو، یا بڑے سنگرز کو بھی آپ دیکھ لیں۔ غزل ہے کہ ز حال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارم جاں، نہ لے کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف، کہ روز وصلت چے عمر کو تاہ، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ حضرت خواجہ امیر خسرو، یہ تو ہندی فارسی ہوئی، میں نے اور بھی کچھ ریسرچ کی، کچھ تلاش کیا، تو مجھے ہندوستان کی کئی زبانوں میں ان کا کلام ملے فارسی کی آمیزش کے ساتھ۔ ایک مرتبہ گجرات کا سفر کیا آپ نے، تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ دکھائی دیا جو ہندو تھا، تو اس پر ایک ربائی کہہ ڈالی فوراً۔ ربائی کہی گجراتی اور فارسی کی آمیزش سے۔ کہتے ہیں کہ ہندو و بچہ بھی کہ عجب حسن دھارائی چھے۔ میں نے ایک ہندو بچہ دیکھا جو عجب حسن رکھے ہوئے تھا۔ ہندو و بچہ بھی کہ عجب حسن دھارائی چھے، بر وقت سخن گفتن مکھ پھول جھرائی چھے۔ جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ ہندو و بچہ بھی کہ عجب حسن دھارائی چھے، بر وقت سخن گفتن مکھ پھول جھرائی چھے۔ گفتم ز لب لال تو یک بوسے بگیرم، میں نے اس سے کہا کہ ایک بوسہ مجھے دو۔ گفتہ کی ارے رام ترک کاہی کرائی چھے، تو وہ کہنے لگا ہے رام اے ترک تو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حسن، یہ شاعری خواجہ حضرت امیر خسرو کے بعد بہت سے لوگ ہوئے، شعرا بھی ہوئے، درویش بھی ہوئے، صوفی بھی ہوئے، لیکن میری اس تلاش کے مد نظر دوسرا کوئی ثانی نہیں ملا آج تک۔ لیکن زمانہ کبھی ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، زمانہ اپنے سفر میں چلتا رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جب دہلی سے اور ہندوستان کے خطوں کی طرف پھیلتا ہے تو بہت سے شعراء، بہت سے بزرگ، بہت سے درویش اور بھی ہوتے ہیں جن کا کلام ہوتا ہے، اور ایسا کلام ہوتا ہے کہ وہ قوالی کی روح بن جایا کرتا ہے۔
خسرو نے اپنی زندگی میں ایک آخری دوہا کہا تھا اور بہت ہی مشہور زمانہ وہ دوہا ہے کہ تاریخ یہ ہے کہ جب وہ بنگال میں تھے اور مرشد کا وصال ہو گیا اور مرشد نے یہ وصیت کی تھی اپنے دیگر مریدین کو کہ جب خسرو آئے تو میری قبر سے 40 قدم دور رکھنا، ورنہ اس کی طلب دیکھ کر مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا اور جو شرع کے لیے ایک غلط روایت بن جائے گی۔ تو جب وہ زمانہ آج کے جیسے زمانہ موبائل وغیرہ اور کا زمانہ تو تھا نہیں، جب خبر ملی بنگال اور کہاں دہلی، آپ وہاں سے واپس ہوئے، آئے اور باقی آپ کے پیر بھائیوں نے کہا کہ یہیں تک آپ کی حد ہے، مرشد نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ عشق کی انتہا ہے کہ وہ دیکھا قبر کی طرف اور یہ دوہا فرما دیا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیش، چل خسرو گھر آپ نے سانجھ بھئی چوندیش، اور اس کے بعد آپ نے بھی وصال فرما دیا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عشق کی منزل یہ ہوتی ہے کہ عاشق تو عشق کرتا ہے، چاہتا ہے، لیکن معشوق کو اتنا عشق نہیں ہوتا ہے جتنا عاشق کو ہوتا ہے، یا پیر کو فالو کرنے والے، پیر کو ماننے والے اس کو عشق کرتے ہیں، لیکن پیر بہت کم کسی سے عشق کرتا ہے۔ یہاں معاملہ بالکل برابر کا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی لحد میں لے کر لیٹتا۔ یہ دوسری طرف سے بھی عشق ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا بروز محشر کہ نظام تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے، تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا کہ دنیا سے اگر کوئی تحفہ ملا تو وہ خسرو ملا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت خواجہ امیر خسرو کا، اور سلسلہ میں بتا رہا تھا کہ جب آگے بڑھا اور اودھ کی سرزمین پر پہنچا تو اودھ اور دیگر علاقوں پہ اگر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو بہت سے کلام فارسی سے، ہندی سے، اردو سے، اودھی سے ایسے منتخب ہوئے جو قوالی میں خوب استعمال ہوئے، اور بڑے بڑے قوالوں نے انہیں گایا اور ان کی پذیرائی ہوئی۔ اصل صوفیانہ شاعری یہ ہے کہ اسے سن کر انسان اپنے شیخ کے وسیلے سے، اپنے مرشد کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے۔ اس بات کو کسی شاعر نے بہت ہی سلیقے سے بیان کیا ہے کہ وہ حرم کے راستے سے گو پہنچ گئی خدا تک، وہ حرم کے راستے سے گو پہنچ گئے خدا تک، تیری رہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیری رہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تصوف کی اصطلاح میں دو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، رائج ہوتے ہیں، حال اور قال۔ اکثر لوگ سنتے ہیں کہ حال اور قال۔ حال کے معنی ہوتے ہیں انگریزی میں پریزنٹ، اور قال کے معنی ہوتے ہیں کہنا سے۔ قال ہی سے لفظ بنا ہے قول، قول ہی سے لفظ بنی ہے، یہ بنا ہے قوالی، اور اس قول کو گانے والا قوال۔ یہ اس کی ایک بنیادی تاریخ ہے۔ حال اور قال یعنی جو لفظ کہا گیا ہے، جو بات کہی گئی ہے، اس کا حال پہ کتنا اثر ہوا ہے کہ اس وقت ہمارا حال کہیں اور تھا، لیکن جب کوئی بات کہی گئی تو ہمارا حال کیا ہوا۔ اب اس میں بہت بڑی ریسرچ کی ہے
اور بہت کوششیں کی گئی ہیں کہ جو بات کہی جائے وہ بات کیسے اس ذہن تک پہنچے اور ذہن کے راستے سے دل اور روح میں کیسے اترے۔ ہم تو میوزک یہ سمجھتے ہیں کہ بس دل بہلانے کی چیز ہے۔ قوالی میں جو انسٹرومنٹس استعمال ہوئے، جو مزامیر استعمال ہوئے، وہ زیادہ یہ جیسے کہ آج کل کے جو بینڈس وغیرہ چل رہے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہارمونیم بھی بہت بات کی ایجاد ہے، ورنہ صرف ڈھولک بلکہ طبلہ اور ستار، یہ دونوں انسٹرومنٹ خواجہ امیر خسرو کے ایجاد کرتا ہے۔ اب ڈھولک میں دو ہوتے ہیں بجانے والے، ایک ادھر ایک بڑا ایک چھوٹا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جب بجایا جاتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے انٹلیکچوئلس ہیں، سب سن رہے ہیں میری بات، لیکن پوری دنیا تو نہیں سن سکتی ہے، نہ توجہ دے سکتی ہے۔ تو اس قول کو کیسے ان سماعتوں تک پہنچایا جائے، اور جب کہ اگر ایک طبقہ اور ایک خطے کا ذہن میوزک کی طرف جڑا ہو، بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ بیٹھی کچھ سن رہی ہے اور کہیں پر ڈھول بجی اور آدمی بھاگ گیا، ادھر دیکھنے لگا جا کر کے جو ٹاپک چل رہا تھا وہ چلا گیا۔ تو بزرگوں نے یہ جب اسٹارٹ کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی آواز نکالی جائے کہ جس سے ذہن ایٹریکٹ ہو، اس طرف مائل ہو، اس طرف کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب طبلہ بجنا شروع ہوا تو ایک اس میں جو ٹھیکہ دیا گیا تو وہ ایک شور کو ختم کیا گیا جو فضا اور خلا کے درمیان میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ آدمی کی سماعتیں جو ہیں وہ کہیں اور کھوئی ہوئی ہیں۔ اب توجہ کے لیے ٹھیکہ دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے ایک بھم سے جو دوسرا ہاتھ پڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شور تو باہر ہے اور ایک شور اندر ہے۔ اب یہ اندر کا شور کیسے ختم ہو؟ کبھی آپ سوچئے گا، دیکھیے گا اور ایکسپیریمنٹ کیجئے گا کہ جب وہ بھم سے ایک ہاتھ پڑتا ہے تو محسوس ہوتا ہے یہاں چوٹ لگی ہے کہیں پہ، تو دل اپنے آپ اس قول کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ آدمی کلام سنتا ہے، کیا کہا گیا، پھر حال تبدیل ہوتا ہے۔ جب حال تبدیل ہوتا ہے، حال ایسے ہی نہیں تبدیل ہوتا ہے، ذہن کے راستے جب دل میں بات اترتی ہے تب حال تبدیل ہو کر کے پھر رقص کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ رقص سے آگے کی منزل وجد کی ہو جاتی ہے، وجد سے آگے کی منزل جذب کی ہو جاتی ہے، جذب میں ملوث صوفی یا درویش مجذوب کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جتنی منزلیں ہیں اس لائن کی، الگ الگ کیٹیگریز ہیں کہ جذب میں ہوا تو مجذوب کہلایا، پھر سلوک میں پہنچا تو سالک کہلایا، پھر فنا کے راستے آتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر کمکم ابھی بیان کر رہی تھیں۔ اب وہ فنا کے لیے بھی کہ فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، اس کے بعد پھر ایک کیٹیگری آتی ہے باقی باللہ کی، اور اس مقام پر جب پہنچتے ہیں تب لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے سبحانی معظم ثانی، میں پاک ہوں میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر ایک آواز نکلتی کہ انا الحق، یعنی میں حق ہوں۔ تصوف کی ایک منزل ہے ہما منم، یعنی جو کچھ ہوں میں ہوں۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جب آدمی مکمل طور سے غرق ہو چکا ہوتا ہے، فنا ہو چکا ہوتا ہے، تب اس کو ایک بقا اور ایک دوام کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام منزلوں کو طے کرنے کے لیے ایک بہت بڑے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک قوالی کی بات ہے، بہت سے سلاسل ایسے ہیں جہاں پر قوالی بین ہے، یعنی قوالی ان دا سینس کہ مزامیر، میوزیکل انسٹرومنٹس وہاں بین ہیں، لیکن چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ سلسلہ اور قلندریہ اور وغیرہ جو سلاسل ہیں، ان کے یہاں قوالی ایک بہت ہی اہم رکن مانی جاتی ہے۔ محفل سماع جس کو کہتے ہیں، سماع من سننے کے ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر سماع خانہ اور سماعت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ تو میں شاعری اور قوالی کے لحاظ سے جو بات کر رہا تھا کہ صوفیانہ قوالیوں کا سلسلہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہر خطے میں بڑے بڑے بزرگ شعراء، قوال،
فنکار ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن اودھ نے اس فن کی بھی بہت آبیاری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے اس فن کی بھی۔ قوالی کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے کے جو قوالوں کے نام میں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اس میں مدن خاں، سندر خاں، وزیر خاں، بشیر خاں، نصیر خاں، کنہیا، مرلی، اغن، افسر، شنکر شمبھو، زبیر و جنید، رجو، یہ پورا ایک میں تاریخ سے لیتا چلا رہا ہوں نام کہ یہ قوال ہوئے ہیں۔ اب میں بہت سے اپنے چیپٹرز چھوڑتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں، اور شعر یہ سن لیجئے کہ کاش میری جبین شوق سجدوں سے سرفراز ہو، کاش میری جبین شوق سجدوں سے سرفراز ہو، یار کی خاک آستاں تاج سر نیاز ہو۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔